اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو داعیے اللہ بنا کے بھیجا۔ حضور داعیے اللہ ہیں، لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح و شام، دن اور رات، گھر میں، بازار میں، ہر جگہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جانے کا لوگوں کو پیغام دیا۔ اہل عرب بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بہت سارے ان کے خیالات میں چیزیں گدلی اور میلی شامل ہو گئی تھیں۔ وہ کعبے کا طواف کرتے تو عجیب توہمات کا شکار تھے، سارے کپڑے اتار کے کرتے۔ قربانی دیتے تو اس کا خون لے کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے کہ شاید یہ قبولیت کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سارے توہمات سے بچا کے کہا اوہام پرستی نہیں، توحید پرستی چلے گی۔ تمہیں ایک اللہ کی جانب رجوع کرنا ہے، تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ جو تھوڑی تھوڑی کمزوریاں ہمارے اندر واقع ہونے لگی ہیں، اور بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے بڑے سیانے لوگ کالے جادو اور تعویذ دھاگے کے چکر میں الجھنے لگے ہیں اور ادھر ادھر کے پھیرے لگانے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مصلی میں بیٹھتے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے۔ کمزوری آ جاتی ہے انسان پر، دن ہوتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں دن ہوتے ہیں، آسانی کے بھی دن ہوتے ہیں، مشکل کے بھی۔ تو جب آپ آسانیوں کے لیے تیار ہیں تو مشکلات کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ دن ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایام آئے، وقت ہوتا ہے، تو اس میں انسان کا کام یہ ہے وہ اللہ والوں کا وسیلہ ضرور تلاش کرے، وہ چونکہ ہم جو اللہ والوں کی مدد ہے اسے اللہ کی مدد ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ رجوع اپنے رب کی جانب کرنا اور بالاہتمام کرنا یہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے وہ جو طبیعت کے تقاضے ہیں، پہلے تو میں نے کہا یہ یاد رکھیں کہ دن آئیں گے، دن آئیں گے، انسان آزمایا جائے گا۔ وہ فیصلہ کر دیا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پہلے تو کبھی دن مشکل آ جائے نا تو جس طرح آسانیاں بندہ خوشی سے لیتا ہے نا، مشکلات میں بھی ذرا اسے سینہ کھلا کر۔ حضرت ابو یحییٰ ایک درویش تھے، کوئی الزام لگ گیا تو بہت زیادہ شہرت جو تھی وہ زوال میں بدل گئی، لوگ روڑے مارنے لگے، ہر بندہ ہی روڑے مار رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر شبلی بھی قریب سے گزرے، انہوں نے ایک پھول پھینکا، پھول مارا تو حضرت نے وہ پھول اٹھا کے واپس کر دیا، کہنے لگے شبلی یار رکھ لے، میرے نا آج کل روڑے کھانے کے دن آئے ہوئے ہیں، کیونکہ دن روڑے کھانے کے ہیں لہٰذا ان دنوں میں پھول سجتا نہیں، آئیں گے دن پھول کھانے کے بھی، جب آئیں گے تو میں لوں گا نا تم سے۔ یہ حالات ہوتے ہیں نا، یہ بدلتے، پہلے تو تیار رہیں اور پھر ان معاملات میں کریں کیا، اپنا رجوع اپنے رب کی طرف کریں۔ حضور نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ وہ جاہل شاعر اور نادان صوفی اور عجیب و غریب قسم کے ادیب جو معاذ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے پھرتے ہیں کہ سارے روح بھی اللہ کے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو پکارتا ہے، اور بیوقوفوں سے کہو اگر سارے روح اللہ کے تھے تو پھر حضور نے بتوں کے خلاف جہاد کیوں فرمایا، پھر توحید خالص کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کمزور باتیں کرنا اور غول باتیں کرنا اور طریقت کے نام پر لوگوں کو اوہام پرستی کا شکار کرنا محبوب کی پیغام کا پہلا سبق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ پہلا سبق ہے۔ آپ مضبوط ہو جائیں۔ دیکھو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اور وصال مبارک بھی حضور کی گود میں ہوا، مقدس آنکھوں میں آنسو لیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا چلا گیا لیکن میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ اب
اتفاق کی بات، جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن یہ سورج گرہن بھی ہو گیا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی کہ یہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا اس لیے آج سورج کو بھی گرہن ہو گیا. جوڑ دیتے ہیں نا جوڑنے والے. آپ ہوتے کرامتیں تو ریڈی میڈ ہیں، اور ایک صوفی درویش کی کرامت ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ ہی فٹ کر دی جاتی ہے. آپ لوگوں کو کمزور نہ کریں طریقت کے نام پر. طریقت تو عقیدہ توحید کا ذائقہ دیتی ہے. طریقت تو انسان کو مسلح میں بٹھاتی ہے. طریقت تو اللہ سے جوڑتی ہے. طریقت کا راستہ تو معرفت الہی کا راستہ ہے. آپ نے لوگوں کو کس چکر میں ڈال دیا؟ سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے بات چھوڑ دی، جوڑ دی کہ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے اس لیے آج سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے. محبوب کریم نے فرمایا ان کو بلاؤ نا سب کو مسجد میں. حضور آج غمزدہ تھے، وقت نہیں تھا خطاب کا. یہ بات جمعے والے دن بھی ہو سکتی تھی. میں طالب علموں پر علماء سے گزارش کروں گا ذرا میری اس بات پر توجہ کریں. کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جس پر فوراً بھی بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا کہ محفل کب ہوگی، مجمع کب ہوگا، جمعہ کب ہوگا. محبوب نے فوراً لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، اللہ کی حمد کی، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، اور پھر محبوب فرمانے لگے لوگوں یہ چاند اور سورج کو گرہن ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور جب یہ وقت آئے نا تو استغفار پڑھا کرو، نفل پڑھا کرو. فرمایا کسی کے وصال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق. آپ نے خود سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کرنی ہے، خود سے لوگوں کو بتلانا ہے کہ درویش اللہ کی جانب موڑتا ہے رخ کو. وہ اپنا طواف تھوڑا کراتا ہے. اس کی یہ خواہش کہاں ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کے میرے پیچھے آئیں. رب کا بندہ تو لوگوں سے جان چھڑاتا ہے. وہ تو کہتا ہے اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتھے بس دینی سارے اننے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. جان چھڑاتا ہے. وہ تو اگر کبھی مجلسوں میں آتا ہے، محفلوں میں آتا ہے، کبھی لوگوں سے ملتا ہے، اس کا لالچ صرف اتنا ہے کہ رب کے بندوں کو رب کی بات سناؤں، انہیں اللہ کی طرف جانے کا درس دوں، سبق پڑھاؤں. حضور علیہ السلام نے پیغام توحید کے لیے بات یاد سنو نا. حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا جب بھی جہاد کرنے جانا پہلے پوچھ لینا وہ کلمہ پڑھتے ہیں. اگر وہ کلمہ پڑھیں تو پھر لڑائی نہ کرنا. جب میرے رب کی توحید کا، میری رسالت کا اعلان کریں تو ہمارا کیا جھگڑا. پھر دوسری بات پوچھنا اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے تو اسلامی نظام قبول کرتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، اس پہ آ جائیں تو پھر بھی رٹا کوئی نہیں. اور اگر دونوں باتیں نہ مانیں پھر ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے. ہم نا توحید خالص کا خاص جو نور ہونا چاہیے. میں آج دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو. ایک ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو. ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے ہی کرو. تیسرا فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا اتنا ناپسند کرو جتنا تم آگ میں جانا ناپسند کرو. ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کافر کے بارے میں مسئلہ. ہمارا مسئلہ کافر کے ساتھ نہیں کفر کے ساتھ ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. ہمارا مسئلہ کافر کے ساتھ نہیں، کسی کی ذات سے کوئی مسئلہ، وہ جو کفر کر رہے اس کے ساتھ مسئلہ ہے. ہمارا معاملہ مشرک کے ساتھ نہیں اس کے شرک کے ساتھ ہے. جس دن وہ شرک چھوڑ دے مومن ہو جائے ہمارا بھائی ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں کافروں کی تعریفیں کر کر کے ان کے ہاں رہ کے جا کے وہ گن ختم ہو گئی ہے. آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، میں دیہاتی آدمی ہوں نا، کچھ باتیں بڑی سخی بھی مجھے آتی ہیں. عیسائی غریب ہو تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے، اور اگر امیر ہو تو بولیے اگر امریکہ کا صدر ہو تو پھر ٹھیک ہے جائز ہے، کھا لینی چاہیے. پھر وہ یہاں آئے تو جو مولوی وزیر اعظم کا مشیر ہے وہ بھی بیچ بیٹھا ہوتا ہے روٹی کھانے میں. اور اب عام لوگوں کو بھی مسئلہ نہیں یاد آتا کہ اس سے پوچھ لو کہ اس کے ساتھ روٹی کھانی جائز بھی تھی کہ ناجائز تھی. اب آپ نے کیوں نہیں مسئلہ پوچھا؟ کیا یہ مسئلے فتوے گفتگو صرف غریب آدمی کے لیے؟ جب آپ چلے جائیں ان کے ملک میں اور ان کے آپ نوکری کریں پھر آپ کبھی مسئلہ نہ پوچھیں گے؟
بھئی یہ یاد رکھیں کہ مشرک نجس ہوتا ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا ہے، اور جس کو قرآن نجس کہے وہ نیرا نجس نہیں، وہ تو بڑا گہرا نجس ہے۔ لیکن ہمارے ہاں وہ ذوق ہی نہیں، ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ کنتم خیر امت، ہم توحید والے ہیں، توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے سینے میں جو دولت ایمان ہے وہ بڑی بات ہے، یہ حضور کا پیغام ہے، اسے سمجھو۔ اور یارو میں نے نا اس سال ربیع الاول پہ دوستوں سے کہا تھا کہ میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے کہ جو بہت پوچھتے ہیں نا معاذ اللہ جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں، یہ کوئی ان پڑھ لوگ تو نہیں، یہ دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہیں، ماسٹر کی ڈگری رکھتا ہے، کوئی ایم فل ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے۔ ہمیں اس لیے زیادہ میلاد منانا چاہیے کہ تحقیق کر کے دین حاصل کرنا پڑتا تو ہو سکتا ہے کئی لوگ رہ جاتے، یہ خدا کا فضل ہے، ہم پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوئے جس نے پیدا ہوتے ہی حضور کی نعت سنائی۔ ہم تو بھئی ضرورت کے مسئلے یاد نہیں کرتے، وضو غسل کی چیزیں یاد نہیں کرتے، تحقیق کر کے دین قبول کرنا پڑتا تو کتنا مشکل تھا، یہ تو کرم ہو گیا۔ یاد رکھیں مشرک کے بارے میں ہمارے جو نظریات ہونے چاہیے اور ان کے شرک پر جو ہمارا خیال ہونا چاہیے وہ نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ چیزیں گول کی جاتی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان چلے جاتے ہیں، کبھی ہولی کے تہوار میں معاذ اللہ، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ خدا کے بندو بحیثیت مومن تم اپنا مقام تو جانو کیا ہے، خالص توحید حضور کا پیغام ہے۔ سنو، صحابہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے، ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں، حضور ابھی مکہ شریف سے مدینہ طیبہ بھی تشریف لے کر نہیں گئے، فرمایا یہ تنگ کرتے ہیں حبشہ چلے جاؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ ہجرت کر گئے، ایک جماعت چلی گئی۔ اب یہ وہاں چلے گئے تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا کہ یہ وہاں جا کے آرام سے دین پہ عمل کریں، انہوں نے پیچھے بندے بھیج دیے شرارت کرنے کے لیے۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے بڑے سلیقے سے گھسنا چاہا، پہلے تو جو بادشاہ کے وزیر مشیر تھے ان کو تحائف دیے، اپنے حق میں نرم کیا، پھر بادشاہ تک گئے، جا کے کہا کہ یہ کچھ ایسے لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں جو ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں، آپ بتائیں جو آپ کے دادا کو گمراہ کہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا۔ بادشاہ کو اس طرح قائل کرنے لگے، انہوں نے ہمارے غلاموں کو ہمارے خلاف لا کے کھڑا کر دیا، اتنے پیسے دے کے ہم نے غلام خریدے تھے۔ معاذ اللہ جو کہانی انہوں نے یاد کی تھی نا قائل کرنے، ساری سنائی۔ نجاشی سیانا آدمی تھا، ہمارے ہاں چودھری منصف وہ پائے جاتے ہیں جو پہلے چلا جائے فیصلہ اسی کے ہاتھ میں، اللہ ماشاءاللہ، وہ پہلے جو آ گیا اس نے مان جو لیا ہے اسی کے حق میں فیصلہ۔ وہ کہنے لگا ایسے تھوڑی بات ہے کہ تم نے جو کہہ دیا میں مان لوں گا۔ سمجھدار تھا، انجیل کا جاننے والا تھا، اس نے کہا دونوں طرف کی بات سنوں گا، ہاں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، میں نا پوری بات سنوں گا، ایسے تھوڑی ہے کہ تم نے جو کہا تو ہم نے مان لیا۔ کہنے لگا بلاؤ مسلمانوں کو، ان کی بھی بات سنتے ہیں۔ جب پیغام گیا تو یہ سمجھ گئے مسلمان کہ انہوں نے تو یہاں بھی سکون نہیں لینے دیا۔ اب سارے نکلے بادشاہ کے دربار میں جانے کو، کس نے وہاں بات کرنی ہے، کون کلام کرے گا؟ تو حبشہ میں جو پہلے خطیب مقرر ہوئے وہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اگر آپ نے اونچی کرسی پہ بٹھا دیا تو باقی لوگوں کو آتا جاتا کچھ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شان بڑی ہے لیکن تعین ہو جاتا ہے نا بعضوں کا تعین، اس لیے میری طرح کے لوگوں کو بھی بالکل یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ تو بڑی بلا ہے، دیکھ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے، کب کس سے کس وقت اس نے کیا کام لینا ہے اس کی حکمتوں کے تقاضے۔ میں تے گلیاں دا روڑا کو تے محل چڑھایا تے سائیاں، ویسے میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، اور میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خار نبی ہوں۔ کہاں کا کھاتے ہیں ذرا ذرا مٹھاس ہے، کھاتے جو ادھر کا عام دام پر سر مطلب۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا کہ آج بات آپ کریں گے۔ کس طرح بات کرنی ہے؟ کچھ صحابہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ مشورہ دیا کہ حکمت سے بات کرنی ہے۔ ابھی لوگوں کو توحید کا پتہ نہیں اور پیچھے کوئی ایسی ظاہری سپورٹ بھی نہیں،
ویسے تو سب سے بڑی سپورٹ تھی نا رسول پاک کی، ذرا حکمت سے ذرا تھوڑا سا نا دیکھ کے حضرت جعفر طیار میں غور سے باتیں سنی تو چھڑی اٹھائی، چھڑی کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو فرمانے لگے تم نے جو مشورے دیے اخلاص پہ تھے، پر میں نے وہاں جا کے وہی کہنا ہے جو میں نے مدینے والے رسول سے سنا ہے۔ خالص توحید کی بات ہوگی، خالص، اور فضا جس طرح کی بھی ہو، حالات جس طرح کے بھی ہو، علاقہ عیسائیوں کا ہے، بادشاہ عیسائی ہے، جو بھی ہے، لیکن یہی تو وہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے دین کا اعلان کریں، دین کا۔ اور ویسے بھی وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کوئی کچی بکی بات نہیں کریں گے ہم، جا کے سیدھی دو ٹو۔ ایک شخص نے کہا کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، میں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا وہاں میں لے آیا، یہ پیغام مصطفیٰ، اس کو سمجھیے گا۔ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ عیسائی تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہم ان کے ملک میں ہیں، اور جس جگہ ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت کا یہی نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ وہاں کیا کہنا ہے آپ؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے مسکرائے، کہنے لگے وہی کہنا ہے جو ہمیں حضور نے بتایا۔ اور بھائی میں کہہ چکا ہوں کہ عیسائی غریب ہو تو مسئلہ اور، امیر ہو تو مسئلہ اور، پھر بڑی بڑی حکمتیں نکل آتی ہیں، بڑی بڑی کہانیاں ہیں، بڑے رنگ ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ملک ان کا، علاقہ ان کا، اور طاقت ان کے پاس۔ حضرت جعفر طیار پہنچے اور بڑے دبدبے اور تنتنے سے پہنچے، جا کے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، وہ مطمئن ہوا۔ بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، جب وہاں سے نکل رہے تھے تو یہ جو قریش مکہ گئے تھے انہوں نے پھر جا کے شرارت کی، کہا ان سے پوچھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں خیال کیا ہے۔ پھر بلا لیا حضرت جعفر طیار کو، کھڑے ہیں آپ، ان کے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے پادری لائنوں میں بیٹھے ہیں دربار میں، ان کا ہولڈ ہے۔ کبھی کبھی وقت آتا ہے جب بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو مریدوں میں، عقیدت مندوں میں، پیار کرنے والوں میں تو بات کرنا آسان ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، کہیں کہیں کہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل، کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ کہیں کہیں کہاں کہیں موقع آتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جملے لے ڈوبیں گے، یہ ظاہری طور پر پابند سلاسل کر دیا جاؤں گا، کہیں کہیں یہ بات آتی ہے، لیکن جو وہ وقت طے کر جائیں نا، وہی کلمت الحق والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں کر جائیں جنہیں کرنی آتی ہو۔ اللہ اکبر۔ پوچھا انہوں نے حضرت جعفر طیار سے، آپ کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ آپ اس ملک میں کھڑے ہیں جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے اور دربار بھرا ہوا ہے لوگوں سے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے چھڑی پہ ذرا زور ڈالا، اٹھا کے پھر سے زمین پہ رکھی، اور میں نے اللہ سے مدد چاہی، اور میرے سینے میں وہ سارے پھول کھلے جو حضور نے دیے تھے، وہ پیغام چمکا۔ میں نے کہا بادشاہ سنو، ہمارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب میں نے یہ بات سنائی تو وہ مجمع جو عیسائی پادری اور راہب بیٹھے تھے وہ اپنی زبانیں دانتوں کے نیچے دبانے لگے، ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی، ان کے ناک پھولنے لگے، رنگ اور ہو گیا۔ اب وہاں حالات اور تھے کہ اس طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوگا۔ کہتے ہیں سب کی نظریں نجاشی کی جانب تھی کہ وہ کوئی بات کرے اور ان کے لیے سزا کا اعلان کرے، لیکن کمال ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے وہ حق کہا، میں نے کفر اور شرک سے اظہار بیزاری کیا، اور سچی بات میں نے کی، وہی پیغام جو حضور نے دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں نجاشی نے میری طرف دیکھا، پھر مجمع دیکھا، حالات کی نزاکت دیکھی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کرے گا،
لوگ سارے ایسے ہیں، لیکن یہ مدد ہے رب کی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ مدد ہے اللہ کی، اللہ اپنے بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اب فرماتے ہیں عجیب سا سناٹا تھا اور میں نے وہ بات کہہ دی جو حضور نے مجھے کہی تھی۔ کہتے ہیں نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا میں نے بھی انجیل پڑھی ہے، جو انہوں نے بیان کیا ہے نا جناب عیسیٰ نہ ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے، انہوں نے حق بیان کر دیا۔ بالکل حقیقت ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بالکل صحیح کہا ہے۔ جناب جعفر طیار کہتے ہیں جب میں نکل رہا تھا نا تو حضور کے فرمان پر اور رب کی توحید پر میرا یقین اور مضبوط ہوا، اور مضبوط۔ بھائیو، پیغام مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ ہے کہ آپ ڈریں گے، آپ سہمیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کمپنی کا بڑا رزق دیتا ہے، ادارے کا پرنسپل روٹی دیتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کوئی حق بات ہی نہ کر سکیں، ہر جگہ سہمے رہیں؟ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات تو بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ بھائی آپ کا میرا یقین توحید پر مضبوط ہو، یہ حضور کا پیغام ہے۔ دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام نے نا عملاً بتایا، عملاً، کہ ہمارا اصل گھر وہ ہے جو اللہ ہمیں قیامت میں عطا کرے۔ حضور زور دیتے تھے کہ تم دنیا میں مسافروں کی طرح رہو، زور دیتے۔ بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے بنانے جائز ہیں، حضور کی پسند نہیں۔ جائز ہیں، جائز پیسوں کے ہو، حضور کی پسند۔ محبوب فرماتے ہیں کہ ہم نے تو بھئی مسافروں کی طرح رہنا ہے۔ حضور سادہ کھانا کھاتے اور انداز یہ تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرضہ لے کے میں حضور کے مہمانوں کو کھانے کھلاتا۔ ایک دن ایک یہودی نے کہہ دیا، یہ ذرا پیچھے بھی بات سنیے گا، کہ قرضے لے کے کھلاتا ہوں۔ ایک یہودی کہنے لگا لوگوں سے جو لیتے ہو تو مجھ سے لے لیا کرو۔ اس سے میں قرض لیتا کس کام کے لیے؟ حضور کے مہمانوں کے لیے۔ یہ عام آدمی کو حکم نہیں ہے کہ وہ قرض لے کے مہمان نوازی کرے، پر محبوب فرماتے ہیں مجھے یوں ہی حکم دیا گیا، قرض لے کے کھلاتا۔ فرماتے ایک دن وہ یہودی آ گیا کچھ لوگوں کو لے کے، کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو ورنہ گرفتار کر کے لے جاؤں گا اور لے جا کر کے پھر سے تمہیں بکریاں چرانے لگا دوں گا۔ فرماتے میں نے تو سامان سمیٹ لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح کسی مسلمان قبیلے میں جا رہا ہوں، جب پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا۔ حضور خاموش ہو گئے۔ فرماتے میں فجر کی نماز سے قبل جانے ہی والا تھا کہ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کے کہا بلال چلو، حضور نے بلایا اور جے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر اسی سر نو پیر بنائیے، تو سر کے بال دوڑیں گے نا۔ کہتے میں پہنچا، محبوب نے کہا بلال وہ اللہ نے بندوبست کر دیا، 4 اونٹ مال کے بھرے ہوئے آ گئے۔ کہتے ہیں وہ میں نے بیچا، قرضے ادا کیے۔ توجہ ہے میری بات؟ میں اس کر رہا ہوں کہ یہ جو جمع کر کے رکھنے کا مزاج ہے نا، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کا ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتا ہے۔ انہوں نے یہ کہانی پکی یاد کی ہوئی ہے کہ آج کل ہاتھ تنگ ہے۔ ایک دوست سے تو میں نے پرسنل بھی پوچھا، میری دوستی ہے، میں نے کہا آپ کا ہاتھ کتنا کو تنگ ہے؟ مجھے ویسے پتا ہے، لیکن یہ اتنی ساری کہانی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا یہ کہے نہ تو لوگ ادھار مانگتے۔ میں نے کہا یار یہ انداز ٹھیک ہے، فضل کو چھپایا نہیں کرتا، یہ انداز ٹھیک نہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، خدا جب نعمت دے تو پھر اس کا چرچا ہونا چاہیے، اظہار تشکر ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا مستقل ہاتھ تنگ رہتا ہے، لیکن یہاں کیا کیفیت ہے؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک بھائی قرضے کے نیچے ڈوب رہا ہے اور دوسرے نے اندر پیسے رکھے ہوئے۔ ہماری گلی میں ایک شخص ہے جو زکوٰۃ پہ علاج کرا رہا ہے، لیکن اسی گلی میں کچھ لوگ ہیں جو گاڑی صرف اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ ماڈل پرانا ہو گیا۔ ہم نا وہ حضور نے جو ہمیں پیغام دیا نا کہ آخرت کو پیش نظر رکھو، آخرت کو، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ملیں گی کہ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرت کی بات ہے۔ آخرت
جنت کے معاملے میں، آخرت کے اجر کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار کرو۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہ میں نے مال بیچا، قرضے اتارے، محبوب نے شام کو پوچھا بانٹ دیا ان میں سے سارا جو بچا تھا یا کچھ بچ بھی گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سارا دن بانٹتا رہا ہوں پھر بھی کچھ بچ گیا۔ یہ میں آپ کو سیاح کی روایت درج کروں، خدا را سارے رشتے دولت کے نہ بناؤ، کوئی چار تو تعلق ہمارے ایسے ہوں جو رب رسول کے لیے ہو۔ ہر جگہ یار ایک ہی بات، ہر جگہ ایک ہی تعلق، میرا کیا فائدہ، میرا کیا نفع۔ کوئی تو ایسا معاملہ ہو جس میں فقط اللہ رسول ہو۔ فرماتے ہیں میں نے عشاء کے بعد عرض کی حضور کچھ مال بچ گیا ہے، تو پتہ ہے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر آج رات میں گھر نہیں جاؤں گا، سارا مال تقسیم ہوگا تو پھر جاؤں گا۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے سارا مال تقسیم کر کے عرض کی حضور سارا بانٹ دیا، پھر حضور گھر گئے۔ اور حدیث کا آخری جملہ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ محبوب اس لیے گھر نہیں تشریف لے جا رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر میں مال پڑا ہو اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ وصال کا وقت آج پہلے سارے معاملات سمیٹ کے رکھ لیے۔ ہمیں نہ آخرت کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ میں عرض کروں ہم میں سے ڈھیروں لوگ ہیں جن کے پاس صحت ہے، موقع ہے، کام کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ طاقت ہے تو بھائی آپ اوور ٹائم لگائیں، 12 کی بجائے 14 گھنٹے دین کا کام کریں۔ آپ کے پاس طاقت ہے، صلاحیت ہے تو کچھ کر گزریں۔ اب یقین کریں کبھی کبھی بیماری گرا لیتی ہے تو انسان اٹھ کر کے وضو کرتے کام پر یہ اشارے دیے جاتے ہیں، خدا نہ کرے کبھی ایسا مستقل ہو جائے، پہلے جلدی سے۔ حضور نے صحابہ کا آخرت پر یوں یقین کرایا تھا کہ وہ ساری تکلیفیں سہنے کو تیار تھے پر اپنی آخرت بچاتے تھے۔ ہر چیز، بخاری مسلم کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مرگی کی مریض عورت نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے دعا کرتے تھے شفا کی، آج حضور نے انوکھی بات کہی، فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اگر تو کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے میں دعا کروں گا رب بغیر حساب کے جنت عطا کر دے۔ چلیں آپ اپنے دل سے پوچھئے گا، مجھے نہ بتائیے گا، اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، میں اپنے سے پوچھوں گا ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، ہمیں کو بزرگ کا شفا لینی ہے کہ جنت، تو جواب کیا ہے کہ جناب آپ دعا کریں نا شفا ہو تو جنت کی بات بھی کریں، کیونکہ اس وقت تو گھٹنے کا مسئلہ بنا ہوا بڑا درد کا ہے، اس کا کچھ کریں، یہی جواب ہے۔ کیوں کہ جن لوگوں کو عین الیقین حاصل تھا نا آخرت کے بارے میں، انہیں آخرت کا گھر ہی چاہیے، انہیں پتہ تھا 60-70 سال کی زندگی ہے، جانا ہے، یقین ہو گیا۔ ان میں سے تو حضرت زید بن حارثہ جیسے لوگ ایسے تھے جو دنیا میں کھڑے ہو کے جنت کے نظارے بھی کر لیا کرتے۔ ان میں تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں لوگوں کو پکار کے کہہ رہے تھے ادھر آؤ واپس، وہ دیکھو میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ لوگ تو بھائی عین الیقین والے، جو سنا تھا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے کہ دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، ان سے تو وہ بڑی بچنا چاہتے تھے۔ آخرت کی تیاری والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس پر ان کی توجہ مرکوز تھی۔ بھائی حضور نے فرمایا بتانا شفا لینی ہے کہ جنت، تو کہتے اس نے پورا منٹ نہیں لگایا سوچنے میں، فوراً ہی بولی، کہنے لگی گویا کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، ہو جائے گا گزارا، دعا کر دے رہا مجھے جنت ہی عطا کر۔ یہ سوچیں جب پک جاتی ہے نا میرے بھائی، یہ سوچیں کہ ہمیں اپنا اگلا گھر ٹھیک کرنا ہے، پھر ہم حضور کا پیغام سمجھ جاتے ہیں۔ یعنی وہی ساری بلڈنگیں جو کافر، منافق، مشرک، اسلام لگا ہوا تھا، ہندو سکھ لگا ہوا تھا، معاذ اللہ مسلمان بھی اسی چکر میں پڑ گیا۔ بہت ساری احادیث میں حضور نے فرمایا کہ سارا پیسہ خیر والا ہے سوائے اس کے جو عمارتوں پہ ضائع کرتے ہیں۔ ایک عمارتیں خیر کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ ان کی بات نہیں، ایک عمارتیں جو فخر کے لیے بنائی جاتی ہیں،
دوسرے سے اونچا گھر بنایا جاتا ہے، بہترین، اس کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں تو حدیث میں یوں بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی دوسری والی منزل بنا رہے تھے، حضور گزرے تو فرمایا کس کا گھر ہے؟ فلانے کا، سرکار نے پسند ہی نہیں کیا، وہ حضور کے غلام تھے۔ شام کو لوگوں نے بتایا محبوب گزرے تھے، تیرا گھر پسند نہیں کیا، انہوں نے جا کے پوچھا بھی نہیں، کدال پکڑا، کئی پکڑی، سارے گرا دیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اگر حضور کو پسند نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس گھر کا؟ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، کوئی ضرورت نہیں اس گھر کی، حضور کو پسند نہیں ہے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے؟ اپنی سوچیں۔ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میں کر لوں گی گزارا، دعا کریں اللہ مجھے جنت دے۔ حضور نے دعا کر دی، کہنے لگی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، عورت ہوں، حیا مانے ہیں، دعا کر دیں پردہ قائم رہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس کی پردہ پوشی قائم رہے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی نا تو اس کا کپڑا اپنی جگہ سے نہیں ہٹا کرتا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک یاد رہی، جب کوئی نیا آدمی مدینہ شریف میں آتا تو لوگ اس سے پوچھتے جنتی کی زیارت کرنی ہے؟ کہتے کرنی ہے، کہتے اس بوڑھی اماں کو دیکھ لو، اسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت بتائی۔ اپنی سوچیں آخرت کے بارے میں درست کریں، آخرت کا گھر اپنا ٹھیک کریں۔ یہ جو ہمارے سارے لاؤ لشکر ہیں یہ بڑے وقتی سے ہیں میرے بھائی، بڑے وقتی سے، بڑے وقتی سے، بڑی جلدی لوگ نئے دوست، نئے یار، نئے بزنس پارٹنر تلاش کر لیتے ہیں، بڑی جلدی۔ او پہیاں دستیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی بھی نہیں لیا آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے۔ اور تیسری اور آخری بات، حضور کا پیغام یہ ہے کہ میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ حضور نے زمانے میں اتباع کرانے آئے، اتباع۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ ان سے آپ کہیں کہ آپ کی پیروی کریں۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ اور پیروی ذوق والی نہیں۔ ادھر دیکھو ہم ملاشری والے ہیں، ہم عرس والے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے میراشری والے ہیں، لیکن یاد رکھو اصل چیز تو پیروی ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اصل چیز کیا ہے؟ بول کے بتائیے۔ دیکھو مجھے آپ نے بلایا بات سننے کے لیے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ یہ جتنے یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ بات سنا نہیں سکتے تھے، بس آج میرا ذمہ تھا میں نے سنا دی۔ مجھے آپ نے تقریر کرنے کو، اللہ رسول کی بات کرنے کو بلایا، اب آپ میں یہاں ہوں، روٹی بھی کھاؤں، پھول بھی پکواؤں، نعرے بھی لگاؤں، تقریر میں کروں، آپ خوش ہوں گے؟ بھائی آپ کو جس کام پر چلیں۔ اور سادی مثال دیتے ہیں، مجھے ایک دوست نے کہا مولانا آئے آپ کو کھانا کھلانا ہے، میں چلا گیا، انہوں نے جناب مجھے چائے بھی پلائی، آئس کریم بھی کھلائی، پھل بھی کھلائے، اور مختلف قسم کے مشروبات بھی پلائے، سارا پر روٹی نہیں کھلائی۔ اب میں باہر نکلا، کوئی مجھ سے پوچھے کہ کھانا کھایا تو کیا بتاؤں؟ انہوں نے تو کھانے سے زیادہ اہتمام کر دیا۔ بتائیے مجھے کھانا کھانا کہوں کہ نہ کہوں؟ نہیں کہہ سکتا، کھلایا ہی نہیں انہوں نے، کیونکہ کھانے میں مخصوص کوئی چیز ہوتی ہے کہ یہ روٹی ہے، یہ سالن ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضور آئے ہیں پیروی کروانے، آپ میلاد بھی منائیں، معراج بھی منائیں، نعرہ بھی لگائیں اور پیروی کریں نا، تو جو اصل چیز ہے نا، اصل وہ ضروری کام ہے، اس کے بغیر کام چلتا جو ضروری ہے وہ بہرحال۔ تو میں حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ میری بات مضبوط ہو جائے۔ یہ جو عقیدت ہوتی ہے یہ ذوق کے مطابق نہیں ہوتی، یہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے تو بھائی وہ آپ کی اکیلے کی بات ہے۔ دین نے ذوق کی بھی حدیں بنا کے دی، حد میں ذوق ہوگا، بے حد نہیں ہوگا۔ آپ معاذ اللہ کفریہ جملہ بول رہے ہیں کہ میرا ذوق ہے تو سنبھال کے رکھ اپنا ذوق۔ ذوق وہ ہے جو دین کے اندر ہے۔ سنیں نا، ترمذی میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور لوگوں کو کہا کہ جاؤ فلان جگہ جا کے فلان ٹائم پہ تم نے پہنچنا ہے، جمعے کا دن تھا اور وہاں جا کے تم نے فلان کام کرنا ہے۔ ترمذی میں ہے،
حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں باقی لوگ تو چلے گئے تو میں نے سوچا کہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت نہ پہلے حاصل کر لوں، جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو پہلے جاؤ۔ میں نے کہا جمعہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ کہتے جمعے کے وقت حضور نے مجھے دیکھا، فرمایا تمہیں تو کہا تھا وہاں جاؤ۔ نہیں سمجھے میرا خیال بھائی، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق فیصلہ کیا نا، حکم تھا حضور کا جاؤ، ان کا خیال تھا کہ جمعہ پڑھ کے جاتا ہوں اور حضور کے پیچھے پڑھ کے جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا گئے نہیں، حضور خواہش کی کہ چلو سعادت حاصل کر لوں۔ محبوب فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جاتے نا، ہو سکتا ہے ساری زمین صدقہ کرنے پر تمہیں اتنا اجر نہ ملتا جتنا وہاں جانے پہ تمہیں میسر ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نا ہمیں بتاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر دیکھیں ذرا یہ انداز دیکھیں، کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اور روکیے نا، سر کو روکیے، اور یہی تو امتحان ہے۔ ہم نے ذوق نہیں دیکھنا، حضور کا حکم دیکھنا ہے۔ روکیے، سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ جتنا مرضی ذوق آیا ہو، پر ہم نے رکنا وہاں ہے جو حضور نے حد بتا دیا۔ چلیں اب میرا خیال ہے فاضل بریلوی کے بعد تو کسی اور شاعر کو موقع ہونا چاہیے نا اندر گھسنے کا۔ ایک نے کہا تھا کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر، دل مگر اس قدر دھڑکا کے قیامت کر۔ اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری چاہت میں محبت میری عادت ہی کر۔ عزیز بھائی آپ حکم مانیں گے جب پیر، یہ سارے کام خیر والے ہیں جتنے ہم کرتے ہیں حضور کی محبت میں، خیر والے۔ علماء کی سرپرستی میں جتنے کام ہوتے ہیں یہ خیر والے ہیں، میلاد شریف کے، اجتماعات کے۔ لیکن جو اصل کام ہے نا، فَاتَّبِعُونِ یُحْبِبْکُمُ اللہ، حضور پیروی کرانے آئے ہیں۔ محبوب پاک کا جو اسوہ نور ہے نا، اس کے بارے میں خالی اللہ فرما دیتا نا کہ محبوب کی پیروی کرو تو پھر بھی حکم تھا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کہتا ہے میرا تمہارے لیے اسوہ ہی نہیں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ، خوب پیروی کریں محبوب کی، خوب۔ اور حضور پسند نہیں کرتے تھے کہ بندہ کسی اور طرف بڑھے، پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو جب دیکھا نا تو رات پڑھ رہے ہیں تو چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا عمر میں زیادہ روشن اور واضح کتاب لے کے آیا۔ اور فرمایا اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہ ہو۔ لہذا ادھر آئیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مشورہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو تین چیزیں میں نے حضور کے پیغام میں سے عرض کی، تو خالص عقیدہ توحید، اور کفر کے مقابلے میں، شرک کے مقابلے میں انسان کا مضبوط عقیدہ یہ ضرور اپنے ذہن میں رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ فکر آخرت یہ حضور کا بہت بڑا پیغام ہے، اس کو ضرور سمجھا جائے۔ اور تیسری بات میرے عزیز، حضور پیروی کے لیے آئے، حضور کی راہوں کے مسافر بنے، نبی پاک کے نقش قدم چلیں۔ اس رستے سے ہو کے گزریں گے تو ساری منزلیں آسان نظر آئیں گی، بہت بڑا قرب نصیب ہوگا۔ دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا اللہ انہیں برکات عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما، ہمیں شر سے محفوظ فرما۔ اے کائنات کے مالک، حضرت مفتی عبدالرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر دو حضرات کی خدمات دینیہ قبول فرما، درجات میں بلندی فرما۔ جو احباب اس کام میں شریک ہوئے اور جو تشریف لائے سب کو دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ ہم جو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کے زاویے سوچوں کے قبلے درست فرما، دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی عطا فرما۔
اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرما، مرحومہ کی بخشش فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ السلام۔ دھنک ڈیجیٹل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے